جاوید صاحب کے حوالے سے میں نے کہا کچھ مزید، حالانکہ بھینس کے آگے بہن بجانا بیکار ہی ہے. مطلب ایک تو ہوتی ہے ایڈوکیسی آف اے ڈیول، اور یہ تو مسلسل اب اپنی ایگو پہ اڑ گئے ہیں کہ خلجیوں کو، مغلوں کو، جتنے انویڈرز ہیں ان کو وہ ڈیفینڈ کریں گے اور ان کی اچھائیاں ہی بتائیں گے. جیسے کہ آج کی مسلم کمیونٹی کو یہ ایتھیسٹ جاوید صاحب کبھی ان کے کسی بے وقوفی پہ، ان کی غلط کاریوں پہ کسی چیز پہ نہیں بولیں گے، لیکن وہ اسلاموفوبیا کے نام پہ ٹوپی ڈرامہ. تو میں دو مختصر باتیں. آپ ہیں ایک شاعر، مداح سرائی، تعریفیں کرنا یہ آپ کا پیشہ ہے، جس کو عام زبان میں چمچہ گیری کہتے ہیں. یہ آپ کا پیشہ ہے نا. شاعر کا کام کیا ہوتا ہے؟ تاریخ جس کے بنیاد پہ آپ، اور خاص طور پر ان مسلمان حکمرانوں کی تاریخ، ان کے درباروں میں چلے جائیں. ان کے درباروں میں آپ کے اور آپ کے جو جس شاعر خاندان سے تعلق آپ رکھتے ہیں، وہ لوگ وہاں پہ بیٹھتے تھے، بادشاہ کی مداح سرائیاں کرتے تھے. بادشاہ کسی پہ ظلم بھی کرتا تھا تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی وزڈم کے پوائنٹ آف ویو سے نکال کے پیش کیا جاتا تھا. یہ تھے وہ آپ کے. مرزا غالب بھی ایک وقت آیا کہ مجبور ہو گئے وہ وقت کے ہاتھوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا بھی قصور نہیں ہے، آپ اس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں جس کا کام ہی یہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے اس زمانے میں بھی اس کی مداح سرائی کی ہوگی. شاہد آفریدی نے بکواس کی کشمیر میں جا کے، فل پروٹوکول کے ساتھ 4 تھیلیاں آٹے کی بانٹنے کے لیے 25 فوجیوں کے درمیان اس کو لے کے جایا گیا، کیونکہ ایک اور ڈاؤن ککنگ تیاری کے مرحلے میں ہے. ان کو ایک عمران خان، ان لوگوں کی کوشش ہے کہ جتنا زیادہ چاٹ کے بوٹ کو چمکا سکیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. یہ وہ قوم ہے، یہ وہ شاہد آفریدی ہے جس کے اپنے قبائل کے اوپر، آفریدی اور وزیری قبائل کے اوپر 20 سال سے آپریشن ہو رہے ہیں. پوری قوم کو ٹیررسٹ کر دیا، بنا دیا ہے، ریڈیکلائز کر دیا ہے، اور جو آواز اٹھاتا ہے اس کو غائب کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں شاہد آفریدی کا بوتھا کبھی نہیں کھلتا. وہ بکواس کر رہا ہے جس بارے میں اور جس زبان میں. سب سے پہلے تو تم جس ملک کے بارے میں اور جس کے بارے میں کہہ رہے ہو یہ سب باتیں، جب تم آئی پی ایل کھیلنے کے لیے، مال ڈالر لینے کے لیے وہاں جاتے تھے، تب تمہیں کشمیر یاد نہیں تھا؟ تب تم اسی ہندوستان میں جا کے پیسے کمانے کے لیے جاتے تھے، ان کے بوٹ چاٹتے تھے؟ تمہاری یہی اوقات ہے. تب تم ان ہندوستان کے کرکٹرز کے آگے پیچھے گھومتے تھے کام کے لیے. تب تمہارے لیے ہندوستان صحیح تھا. آج ہندوستان غاصب ہو گیا، آج ہندوستان ظالم ہو گیا، آج ہندوستان کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے. کتنے منافق ہو شاہد تم، کتنے منافق ہو. ویسے یہ بات تو دنیا جانتی ہے کہ تم کتنے منافق ہو، کیونکہ اس پروٹوکول میں تم آئے، 4 آٹے کی تھیلیاں بانٹی، وہاں پہ کشمیر کے بارے میں تم نے وہ بونگیاں ماری جو آرمی نے تمہیں لکھ کے دی تھی، اور پھر اسی آرمی کے پروٹوکول میں بیٹھ کے آ گئے سیدھے کراچی، بیڈ روم میں گھس گئے اپنی بیوی کے ساتھ کہ چل بھائی 5-6 بیٹیاں تو ہو گئیں، اب بیٹے کی ٹرائی کریں. شاہد یہ 1947 میں جب انگریز یہاں سے گیا نا، تو ہندوستان میں جو 500-600 ریاستیں تھیں نا، جن کے آٹونومس مہاراجا، راجا، رولرز تھے، ان کو صرف 2 چوائس دی تھیں، یا ہندوستان کے ساتھ جاؤ گے یا پاکستان کے ساتھ جاؤ گے. اسی میں ایک ریاست تھی، ریاست جموں کشمیر. وہ ریاست جموں کشمیر کا کہ جو مسلم اینڈ ہندو پاپولیشن جو تھی نا، اور بدھسٹ پاپولیشن جو ٹوٹل پاپولیشن جو تھی، سکھ بھی تھے بہت ادھر، ان لوگوں کے متفقہ لیگل کسٹوڈین مہاراجا ہری سنگھ نے اپنے ہوش و حواس میں اپنی عوام کی تائید کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ایکسیشن ٹریٹی کی تھی. پہلا یہ حقیقت ہے، قانون ہے، یہ تم کہیں بھی ہسٹری کی بکس میں دیکھ لو. یہ تو انڈیا کے ایک پردھان منتری کی غلطی تھی کہ وہ اس کو اٹھا کے یو این میں لے گئے. جس مودی جی کو آج تم گالیاں دے رہے ہو، اگر وہ مودی جی ہوتے تو آج کشمیر ایشو فارغ ہو چکا ہوتا، اگر اس وقت مودی جی ہوتے تو.